دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں نیر خان صاحب۔ نیر صاحب انٹلیکچوئل ہیں اور سینکڑوں مضامین لکھ چکے ہیں۔ نیر صاحب، ہم انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے، ان کی ٹاکس ہوں گی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد کو ہم نے لاک ڈاؤن ہی ایک طرح سے کیا ہوا ہے 2-3 دن سے۔ تو کیا کیا ہوا پھر؟ کہتے ہیں کہ جے ڈی وینس آ رہے تھے، کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پہنچ گئے ہیں، پھر یہ خبر آئی کہ جی انہوں نے وزٹ کینسل کر دیا ہے اور ایران کا ڈیلیگیشن بھی نہیں آ رہا۔ تو واٹ ہیپنڈ؟ یہ تو اینٹی کلائمیکس ہو گیا۔ دیکھیے، میں نے بھی جب صبح چیک کیا تھا تو اس کے مطابق باقاعدہ فورن افیئرس کا نام لیا میٹا نے، اور یہ بتایا کہ وینس پہنچ گئے ہیں یہاں پہ اپنے ان کے ساتھ 2 ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے اب کنفلکٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں۔ لیکن یہ تو بات درست ہے کہ جب تک ایٹ لیسٹ کورٹلی ان کو ایران کی طرف سے کنفرمیشن نہ ملتی، اگر پبلکلی نہ بھی ہوتی تو کوئی کورٹلی، تو میں نہیں سمجھتا کہ جے ڈی وینس وہاں سے چلیں گے جب تک کہ ایرانی وفد کی طرف سے افرمیشن ان کو مل نہیں جائے گی کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو ہم پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ایرانی وفد تھوڑا سا ویسے ایک اپنا وہ ریکارڈ کروا رہا ہے، اپنی ایک احتجاج، جیسے پہلے بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا بات چیت سے، ان کو لبنان کی اس سے لڑائی سے مشروط کر دیا تھا، لیکن پھر بیٹھ بھی گئے تھے بعد میں۔ تو ہم یہی امید کر رہے تھے کہ ایسا ہی ہو۔ دیکھیں، پاکستان اس سلسلے میں بہت ہی اپریشیبل کوشش کر رہا ہے، بہت ہی قابل ستائش کوششیں کر رہا ہے، اور اگر اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا تو غلطی کر رہا ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہم بھی جانتے ہیں نقصان اس لڑائی میں کس کو ہوگا۔ تو نیر صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ یونیفائیڈ نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں کس کا حکم چل رہا ہے وہاں پہ۔ پہلے تو ہوتا تھا سپریم لیڈر کا حکم چلتا تھا، اب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے جو پاسداران انقلاب، جن کو IRGC کہا جاتا ہے، ان کا حکم چل رہا ہے، اور پریزیڈنٹ کی تو پہلے بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اب بھی شاید کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ بالکل درست ہے۔ دیکھیے، جو پہلی 2 ٹیئرز ختم کر کے امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک پاور ویکیوم تو بہت بڑا کریٹ کر دیا ہے وہاں پہ، اور جس کو اٹس اب جو پاور ہے اٹس اب فار گریبس۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ جس کے پاس بندوق ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، اور IRGC پریزیڈنٹ کی تو پوزیشن یہ ہے کہ جب پریزیڈنٹ نے گلف اسٹیٹ سے معذرت کی تھی، کچھ میزائلز انیشلی جب چلے تھے، تو اسی وقت جو ہے IRGC کی طرف سے اپنے ہی پریزیڈنٹ کی اس کو نگیٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ ریسنٹلی بھی دیکھ لیں کہ اس نے کہا، جو میرے خیال ہے پریزیڈنٹ نے ہی کہا تھا یا فورن منسٹر نے، کہ it is open for good، یہ جو ہرموز ہے not never to be blocked again۔ تو ابھی وہ اس نے بیان دیا تو IRGC نے کہا کہ نہیں، یہ تو بند ہے، اور اسی آلموسٹ ریئل ٹائم میں جو ہے وہاں پہ فائرنگ ہو رہی تھی جہازوں پر جو مرچنٹ نیوی کے شپس تھے۔ تو پاور جو ہے وہ ڈیفینیٹلی IRGC کے پاس ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر کوئی فگر ہیڈ ہوتا، کوئی وڈیرا ہوتا، جیسے کہ ان کا سپریم لیڈر ہمیشہ جو ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اس کا لاسٹ ورڈ ہوتا تھا ان کا۔ تو اب چونکہ نہیں، مطلب جو مشتبہ ہیں وہ کس حالت میں، اس کا تو ہمیں نہیں پتا۔ یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ انجرڈ ہیں، لیکن اس کی انٹینسٹی کیا ہے اس کو تو نہیں پتا، لیکن ہمیں رزلٹ کا پتا ہے کہ وہ ہی از نو ویئر ٹو بی سین۔ کہ کوئی ایک آدمی ہوتا جو کہتا کہ بھی آپ کی رائے یہ ہے اور آپ کی یہ ہے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے اسٹیٹ کا۔ تو جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ اب جو پاور ہے اس میں کئی پاور سینٹرز نظر آ رہے ہیں، فریگمنٹیشن نظر آ رہی ہے۔ یقیناً IRGC کا کوئی گروپ سپورٹ بھی کر رہا ہوگا اپنی جو سویلین سیٹ اپ ہے اس کو، لیکن دوسری جانب ایکسٹریمسٹ کہہ لیں آپ ان کو، یا پھر آپ ان کو ایسے لوگ کہہ لیں جو کسی طرح کسی اس سے غیر ملکی طاقت سے مل کر ایران کو سچ مچ تباہ کروانا چاہتے ہیں،
وہ پیس پروسیس کو جو ہے سبوٹاج کر رہے ہیں. اچھا نیر صاحب، میں سن رہا تھا سی این این پہ ایک امریکی اینالسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ امریکہ کو اس وار سے پہلے مل سکتا تھا 28 فروری سے پہلے، وہ بہت زیادہ مل سکتا تھا جو اب ملنے کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو ڈو یو تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ میڈ اے مسٹیک بائی اٹیکنگ ایران، خاص طور پہ جب ٹاکس چل رہی تھی؟ ہاں ٹاکس چل رہی تھی لیکن اس کو اسٹیل کر رہے تھے. یعنی کہ یہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کون سا طریقہ ہے کہ بات کرنے کا کہ آپ کہیں کہ جی ہم ابھی بالآخر جو ایرانی وفد ہے وہ آمنے سامنے بیٹھا ہے نا یو ایس ڈیلیگیشن کے، جو جب عمان اس کو کروا رہا تھا، میڈیٹ کروا رہا تھا، تو جو عمان کے امیر تھے یا ان کے فارن منسٹر تھے وہ تو پجن بنے ہوئے تھے کہ جو ادھر کا میسج لے کے ادھر دوسرے کمرے میں جاتے تھے اور دوسرے کمرے سے اس کمرے میں آتے تھے. وہ آپس میں بات کرنے کو تیار، ایرانی بات کرنے کو تیار نہیں تھے ان سے، یو ایس ڈیلیگیشن سے. اور پھر اس طرح بات ہو رہی تھی کہ وینیو بھی چینج ہوا اگلے راؤنڈ کے لیے، اور اس طرح بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے ریسیو کر لیا ہے، انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ریسیو کر لیا ہے، اب وہ غور کریں گے. اب دیکھیں پرائمریلی جو مقصد نظر آ رہا تھا ایران کا وہ یہ تھا کہ کسی طرح ٹاک کو لمبا کیا جائے، اس کو سٹیل آف کیا جائے، معاملات کو ڈالا جائے، اس میں التوا میں ڈالا جائے، کچھ باتیں مان لی جائیں، کچھ نہیں، اور بالآخر جو ہے مڈ ٹرمز آ جائیں. اور مڈ ٹرمز میں ان کو امید ہے کہ شاید ٹرمپ جو ہے وہ اپنی پوزیشن برقرار نہ رکھ سکیں اور ان کو ڈیموکریٹس کی طرف سے جو ہے رعایتیں مل جائیں. تو بیسیکلی ان کا مقصد وہ نظر آنے لگ گیا تھا اس میں کہ اس میں کوئی خلوص نیت شامل نہیں تھی اس گفتگو میں بھی. اور جو ہے وہ پھر امریکہ نے اپنے قومی مفادات میں جو ان کے ہیں، جو بھی ان کے انٹرسٹ ہیں، اس میں اس کو حملہ کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا. اور میرا خیال اپنے آبجیکٹیوز بہت حد تک اچیو کر لیا. ابھی ہم اسی بات کا ذکر کر رہے تھے کہ پاور ویکیوم کریٹ کر دیا ہے انہوں نے بہت بڑا. تو ایک اس میں کیوس میں تو ڈال دیا نا ایک یعنی کہ اپنے دشمن کے ملک کو اس میں ایک انتشار کے اس میں ڈال دیا ہے انہوں نے. لیکن نیر صاحب، عمان کے فارن منسٹر نے بھی کچھ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ ٹاکس ور گوئنگ ویل، لیکن پھر وہ جنگ ہو گئی. وہ میرا خیال ہے واشنگٹن ڈی سی بھی گئے تھے ان آرڈر ٹو پرسویڈ دی امریکن گورنمنٹ کہ بھئی آپ ابھی حملہ نہ کریں. دیکھیے یہ تو جو کر رہا ہوتا ہے، جو میڈیٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ تو آپٹمزم کو پروموٹ کرتا ہی ہے نا. لیکن ہمیں نظر نہیں، ہمیں جو ہے نا ایسا نظر آ رہا تھا ان مذاکرات میں بھی کہ جیسے دونوں فریق جو ہے ایک دوسرے کی طرف کمر کر کے دوسری طرف مخالف سمتوں پہ دیکھ رہے ہیں. تو ایسے میں کوئی بہت، اگر ہم اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو کوئی بہت امید افزا نہیں تھے وہ بھی نیگوسیشن. جیسے آج کی بھی نیگوسیشن میرے منہ میں خاک، میں لیٹس ہوپ کہ مطلب میں غلط ثابت ہوں. مطلب میں تو بہت زیادہ آپٹمسٹک ابھی نیگوسیشن سے بھی نہیں ہوں، جتنے ان کی اپوزٹ بالکل کوئی اس میں کوئی 10% 50% کا ڈفرینس نہیں ہے، 180 ڈگریز کا ڈفرینس ہے، پرسنٹ نہیں سوری ڈگریز، تو کوئی 180 ڈگریز کا ڈفرینس ہے ان میں. تو اس میں کوئی آپ بہت زیادہ آپٹمسٹک تو ہو نہیں سکتے. لیکن نیر صاحب جو اسلام آباد میں ٹاکس ہوئی تھیں اس میں تو دونوں ڈیلیگیشن ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے نا. ہاں یہ تو اس پہ آئی آر جی سی نے ان کے لتے بھی لیے، یعنی کہ اپنے ہی فارن منسٹر کو کہا کہ ہاتھ کیسے ملا لیا تم نے. جو یہ ہے احمد واحدی، ان کا جو ہے وہ ہے پبلک اسٹیٹمنٹ ہے کہ تم نے ہاتھ کیسے ملا لیا اپنے قاتل سے. تو اس پر بھی اگر آپ اپنے کوئی ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں اس کو کم سے کم ڈیو رسپیکٹ تو دے، عزت. اپنے جس ڈیلیگیشن کو اس کے اپنے ملک کے لوگ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اس کی دشمن ملک کے سامنے کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ وہ کچھ بھی کمٹ کر جائیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ وہ جب ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے. تو پھر کیا فیوچر کیا ہے؟ نو ٹاکس؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لیٹس ہوپ کہ ونس اگین لیٹس ہوپ آئی ایم رانگ.
لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تنازع ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور ایران کی جو ہے ڈومیسٹک سچویشن اس پہ آپ کیسے نظر ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے تھے دسمبر میں اور جنوری میں، اور کچھ رپورٹس ایسی بھی تھیں کہ اپ ٹو 30,000 پیپل ور کلڈ، اور کچھ کو پھر پھانسیاں بھی لگا دی گئیں. یہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئیں؟ جی ہاں، 3,000 کا فگر تو خود ایران کے اس نے گورنمنٹ نے مانا ہے، اور جو ڈائسینٹنگ ان کے چینلز ہیں ایرانی کے، وہ تو اس فگر کو بہت زیادہ 30,000 پلس بتاتے ہیں. وہ تو بہت ہی بروٹل کریک ڈاؤن تھا. پروٹیسٹ تو ابھی 2-4 دن پہلے بھی ہوئے ہیں. پروٹیسٹ نہیں، آپ پبلک ریلیز ہوئی ہیں، اور وہ اینٹائی رجیم نہیں تھی، پرو رجیم تھی. لیکن اینٹائی، یہ جو آپ کا ان کا سول سیٹ اپ ہے، سیولین سیٹ اپ جو ہے، اینٹائی سیولین سیٹ اپ تھی وہ. یعنی کہ وہ اس تمام کا تمام جو ریلیز تھیں، ان کا جو ایسنس تھا ان کی بات کا، وہ یہ تھا کہ یعنی کہ آپ سمجھے کہ مذاکرات کو انڈرمائن کرنا تھا. یعنی کہ ایسی بات ہے، جب آپ ایسے سینٹیمنٹس آپ کہیں گے کہ وہ دشمن ہے، تو آپ کی گورنمنٹ پہ بھی تو دباؤ پڑے گا نا کہ اب دشمن ہے تو پھر بات کیسے ہو سکتی ہے ان سے. تو یہ ابھی جو 2-4 دن پہلے آپ کو ایک دم سڑکوں پہ پرو رجیم نظر آئے تھے لوگ، خواتین بھی، ایون پنک رنگ کی جیپ میں اور اس میں یونیفارمز میں اور مشین گنز لے کے. تو ان کا جو سارا کا سارا تھا وہی پرانا ریٹرک تھا، ڈیتھ ٹو امریکہ، ڈیتھ ٹو اسرائیل، اور جو بھی ان کا ہے پرانا جو ان کے سلوگنز ہیں. تو اس فضا میں جو ہے وہ کیا مذاکرات آگے ان کو اس کی ایکسیپٹیبلٹی کتنی ہوگی ملک کے اندر ہی. اچھا نیر صاحب، فارن منسٹر جو ہیں ایران کے، انہوں نے تو ایک سٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ ہمیں امریکہ کے عوام سے کوئی شکایت نہیں ہے، ہم امریکہ کے عوام کے خلاف نہیں ہیں، وہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر جو ہے ایران میں جو ہے وہ نعرہ جو ہے 47 سال سے لگ رہا ہے، مرگ بر امریکہ. سو یہ کیا تضاد ہے؟ یہ اس کی تھی، یہ فارن منسٹر کی تھی یہ جی سٹیٹمنٹ جو تھی. جی ہاں، تو یہ لوگ تو ان کو تو یہ دے آر سو کالڈ ماڈریٹس. یہ جو آپ کا جو سیولین سیٹ اپ ہے ان کا، وہ تو ماڈریٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہی جو ملک کے اصل مالک ہیں جو کنٹرول کر رہے ہیں، who are at the helm of affairs، جو IRGC ہے، کیا ان کا نقطہ نظر بھی یہ ہے؟ ان کا تو نہیں ہے نا یہ. تو یہ تو مطلب یہ وہ ہیں مصنوعی سی باتیں، کوئی ان میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جان کوئی اس میں ان کے پاس اپنے ملک کی جو بھی ان کی پرو رجیم جو بھی سیٹ اپ ہے اس کی بیکنگ خود نہیں ہے ان کے پاس. اور مسعود پزشکیان جو ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہی از اے ماڈریٹ اور کافی پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہارٹ سرجن ہیں. لیکن لگتا ایسا ہی ہے نا کہ ان کو بھی کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے، کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہاسٹیجز ہیں. یہ کہنے والے تو اب ہمیں ریالٹی چونکہ اٹس بیہائنڈ دا آئرن کرٹن. لیکن کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ جو 70 لوگ آئے تھے یہاں پر، ان کی فیملیز جو تھیں وہ IRGC کی بندوقوں کے سائے کے نیچے تھیں. تو کہ کوئی دائیں بائیں والی بات نہ کہا جائے. لیکن آپ اس کا اندازہ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں پہ جو اپنے ریپرزنٹیٹیوز باہر بھیجتے ہیں اس پہ کتنا اعتماد ان کو ہو سکتا ہے. کہ اس کی مثال آپ اس بات سے لے سکتے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے یہ جب یہ تھے پروٹیسٹ چل رہے تھے ایران میں، انٹائی رجیم پروٹیسٹ جب چل رہے تھے جنوری میں اور فیبرری میں، اب مجھے ایگزیکٹ منتھ یاد نہیں ہے، ان کی وہاں پہ آسٹریلیا میں وہ ویمن فٹ بال ٹیم گئی تھی ایران کی. تو جتنی لڑکیاں تھیں وہاں اس ٹیم میں جو اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی تھیں، انہوں نے اپنے ہی ملک کا نیشنل اینتھم گانے سے انکار کر دیا. اور ان میں 7 نے تو آسٹریلیا میں اسائلم، ساؤتھ کوریا کے اگینسٹ میچ سے پہلے
ان میں 7 نے جو ہے اسائلم لے لیا آسٹریلیا میں، لیکن پھر بعد میں ان کو بھی جانا پڑا. اب شاید میرا 2 ہی بچی ہیں وہاں پہ، چونکہ ان کی فیملیز کو سیریس تھریٹ تھی، یعنی کہ ان کی فیملی کو IRGC نے یرغمال بنا لیا تھا کہ آپ واپس آئیں. 7 نے لے لیا تھا اور 7 نے کہا تھا باقی سب بھی لینا چاہ رہی تھی، لیکن ان کو اپنی فیملی کی فکر تھی، اس لیے ان کو جانا پڑا. بعد میں ان 7 میں بھی 5 کو جانا پڑا، چونکہ ان کے مطابق ان کی فیملی کو تھریٹس تھی، اور ان کو ایشورنس دی گئی تھی کہ ان کو اس کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا، انتقام کا نشانہ نہیں بنایا. ان کا کیا بنا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کی جو فٹ بال ٹیم جا کر آپ کے ملک سے منحرف ہو جائے تو آپ اپنے ایون جو ہائی آفیشلز ہیں ان پہ بھی کیا بھروسہ کر سکتے ہیں. تو کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 70 لوگ آئے تھے وہ ان کی فیملیز جو تھی وہ انڈر تھریٹ تھی. لیکن نہیں صاحب، کتنی کریڈیبل ہے یہ رپورٹ کہ 70 لوگوں کے فیملیز جو ہیں ان کو ایک طرح سے یرغمالی بنایا ہوا تھا؟ اور فٹ بال کا آپ نے ذکر کیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم ایک دفعہ جرمنی گئی، ایک دفعہ جاپان گئی تھی، تو وہاں پہ وہ پوری ٹیم کہتے ہیں غائب ہو گئی تھی. یو ہرڈ دیٹ وہ تو رپورٹ؟ غائب ہوئی تھی، وہ تو غائب ہوئی تھی نا. دیکھیں وہ تو اکثر ہمارا PIA کا کرو بھی غائب ہو جاتا ہے وہاں جا کے، لیکن غائب ہونا اور بات ہے. آپ میدان میں کھڑے ہو کر ڈیفائی کریں اپنے ملک کو، آپ اپنے ملک کا نیشنل اینتھم گانے سے انکار کر دیں، تو اس سے بڑی کیا ڈیفائنس ہو سکتی ہے. تو وہ یہ تو ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سینیریو تھا. تو اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ سچ مچ بندوقیں لے کے ان کی فیملی کے سر پہ کھڑے تھے، یا ایٹ لیسٹ نہیں بھی تھے تو آپ اس کو ایڈیومیٹکلی آپ اس کو وہ سمجھ لیں، ایک محاورتاً ایک سمجھ لیں کہ جی، یعنی کہ بہرحال ان کی فیملیز تو وہیں تھی، ایران میں تھی نا. تو مطلب ایک طرح سے ان کو وہ تھا کہ آپ نے ڈیویٹ نہیں کرنا اسٹیٹ کی پالیسی سے، ڈیپ تو پھر اسٹیٹ کی کیا پالیسی. جی، تو پھر فیوچر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی، اور ایران میں وہ ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کون نیگوشیٹ کرے گا کون نہیں کرے گا. فورن منسٹر تک کو اگر انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے تو پھر کیا ہے؟ واٹ از دا فیوچر؟ ظاہر سی بات ہے ابھی تو بلیک ہی نظر آ رہا ہے مجھے. ونس اگین میں شاید میں پیسمسٹ ہوں، لیکن یہ کہ مجھے اگر میں تو اپنی طرف سے ریئلسٹکلی جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو کوئی اتنی امید افزا نظر نہیں آ رہی سچویشن. اور ظاہر سی بات ہے پھر جب اس طرح کے ہوتے ہیں تاریخ میں، جب اس طرح کے ہوتے ہیں اختلافات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کانفلکٹ بہت لمبے بھی چلتے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے جو ایران کا جہاز قبضے میں لیا اس سے حالات خراب ہوئے، ڈو یو اگری ود دیٹ اسیسمنٹ؟ ظاہر ہے جب آپ یعنی اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں، گفتگو ایک طرف ڈائلاگ ہو رہا اور دوسری طرف جو اس طرح کے واقعات ہو، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کو انڈرمائن تو کرتے ہیں. لیکن یہ بھی تو دیکھا جائے نا کہ ایک جو امریکہ نے تیر مارا وہ یہ کہ اس نے وہ بند کر دی، ہاسٹیلٹیز بند کر دی وہاں پہ کہ جی پیس ٹاک ہو رہی ہے تو ہاسٹیلٹی، لیکن بلاکیٹ تو انہوں نے نہیں ہٹایا تھا. اگر آپ بلاکیٹ کو، یہ تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم اپنا بلاکیٹ ہٹا رہے ہیں. تو اگر جو ہے بلاکیٹ تھا اور اس میں کسی شپ نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان واٹرز میں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو، لیکن بہرحال انہوں نے پہلے ان کو کہا، اس شپ کو کہا کہ آپ اپنا انجن روم خالی کر دیں، چونکہ ہم انجن روم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور جب انجن روم خالی ہوا تو انہوں نے اس کو پھر ٹارگٹ کر کے انجن روم کو نشانہ بنا کے اس جہاز کو ناکارہ کر دیا اور پھر اپنے قبضے میں لے لیا. تو اگر اب ٹاکس نہیں ہوتی تو پاکستان کے لیے تو بڑی ایمبیرسنگ سچویشن ہو جائے گی. نہیں، میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا. پاکستان نے تو اپنی طرف سے پورے ایفرٹس کیے نا. دیکھیں آپ کا کام ہے خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کریں. کوشش تو بہرحال کبھی بھی نہیں ختم ہونی چاہیے نا. آخر کار تو اس کا فیصلہ جب بھی ہوگا وہ ٹیبل پہ ہی ہوگا اس کا، لیکن اتنی جلدی ہوتا نظر نہیں آ رہا موجودہ حالات میں. ممکن ہے سینس پریویل کرے اور اس کو آپ پاسبلٹی تو ہمیشہ آپ اس کو دیں گے نا کہ شاید سینس پریویل کر جائے. ابھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ویسے.
اچھا نیر صاحب, لیٹس شفٹ گیئرز فار اے منٹ اور ٹو. ایک اسٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی, ریم الہاشمی, ایک منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یو اے ای کی, یو اے کی, جی اور جی فیمیل, جی جی کافی وومن پڑھی لکھی منسٹر, خاتون ہے, ہارورڈ سے جی انہوں نے پڑھائی کی, پھر پی ایچ ڈی کی انہوں نے چائنا سے, چائنا کی ایک بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, جی پروبیبلی دا جی. ٹاپ یونیورسٹی. تو اس انٹرویو پہ آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایران نے سب سے زیادہ حملے جو ہیں, اسرائیل سے بھی زیادہ حملے یو اے ای پہ یو اے کیے. پہ, جی جی, جی, کوئی اور ان کا 3,000. یہ جی 3,000 کے قریب. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایران از جیلس آف اس, کہ ہم وہ سب کچھ ہیں جو ایران نہیں ہے. وی آر پراسپرس کنٹری, وی آر فارورڈ لکنگ کنٹری, ہم اپنے عوام کا خیال رکھتے ہیں. تو ایران میں یہ سب کچھ نہیں ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انٹرویو کو؟ نہیں, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے, ہم نے جب ہماری پچھلی دفعہ گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ عرب ملکوں کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے. صرف ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کا جو سب سے نیچرل ریسورسز سے مالا مال ملک ہے وہ رشیا ہے. لیکن رشیا کی اکانومی آپ دیکھ لیں, کو خاص کیا اکانومی ہے اس کی, اس اسی کی طرح سے پر نیر کیپ. صاحب, جی نیر صاحب سوری فار انٹرپشن, اسی طرح سے نائجیریا کو دیکھ لیجئے. جی جی نائجیریا ہیز اے لاٹ آف آئل بٹ اٹس اے میسڈ اپ کنٹری. یا اور تو یہاں پہ سول وار بھی ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے 60s میں. جی جی جی, ابھی بھی جو بھوکو حرام وغیرہ ہے, ابھی بھی ایک وہ تو ہے, ایک مطلب اس میں کبھی بھی اس کا ذکر نہیں آتا, کیونکہ اس میں زیادہ جو مر رہے ہیں وہ کرسچن وہاں کے بلیکس مر رہے ہیں. تو کوئی میرا خیال ہے 1.25 کے قریب جو ہے وہ بلیکس جو ہیں وہ, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا دیکھ لیں, لیکن بہرحال کافی زیادہ ہے ان کی تعداد, میرا 1 لاکھ سے اوپر ہی ہے, وہ مر چکے ہیں. 1,25,000 کے قریب ہے کہ وہ مر چکے ہیں, قتل عام ہو چکے. کبھی ان کا ذکر نہیں آتا کہیں پہ بھی, کسی انسانی فورم پہ ان کا کوئی ذکر نہیں آتا. جی تو نیر یس, وہ تو صاحب ابھی بھی مجھے, کیا. جی نیر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے 2005 میں یو اے ای گیا, تو وہاں پہ ایک ایرانی سے ملاقات ہوئی. تو وہ بڑا حسرت سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار دیکھو, ان لوگوں نے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بس دشمنی 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 کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ کیا ایسا ہی ہے کہ ایران کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ بھئی ہم نے امریکہ سے تعلقات کبھی اچھے نہیں کرنے, اس لیے کہ اپنے عوام کو ادھر مشغول رکھنا ہے, ان کو جو ہے اپنے مسائل سے ان کی توجہ ہٹانی ہے تاکہ وہ اپنے مسائل کی بات نہ کریں, اور ان کو ایک ایکسٹرنل اینیمی ہم نے دینا ہے. اور اسی طرح کی بات آپ کو پتا ہے کہ مہدی کروبی نے بھی کی تھی. مہدی کروبی جو ہیں, جو سپیکر رہ چکے ہیں ایران کے ریولوشن کے, وہ بہت بڑے لیڈر تھے. تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں اب امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے چاہیے. 2005 کی بات ہے. انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ یہ جو رجیم ہے یہ شاہ سے بھی زیادہ ظالم ہے اپنے مخالفین کے ساتھ ڈیل کرنے میں, اور ان کو خود جو ہے ہاؤس اریسٹ میں ڈال دیا گیا تھا 2011 میں, 2025 میں جا کے ان کو رہائی ملی تھی. اور ان کی وائف نے بھی یہ گلہ کیا تھا کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز, پراپر میڈیکل فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. اچھا دیکھیے, یہ بڑی شکیل میں کچھ باتیں اپنے ہم وطن لوگوں کے اس میں لاؤں گا, نالج میں لاؤں گا, جو شاید کبھی بھی ان کو نہیں پتا, کسی نے نہیں بتایا ان کو. اور پہلے تو ہم اس بات کو کلیئر کر لیں, یس ایران اتنا ریسورسفل ملک ہے کہ وہ شاید 5ویں نمبر پہ ہیں اس کے پاس جو نیچرل ریسورسز ہیں دنیا میں. امیر ترین ملک بننے کی پوٹینشیل تھی, اس کے راستے پہ تھا جب وہاں پہ شاہ ایران ہوتے تھے. تو اس کو آج وہاں پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اس کے 1.5 ملین ریال جو ہیں وہ $1 کے برابر ہیں. اب تو شاید, یہ تو میں جنگ سے پہلے کی سچویشن بتا رہا تھا, اب آج کیا ہے. یہاں تک آپ کی بات ہوئے. جی آج میں نے چیک لیکن کیا تھا نیر صاحب, 13,21,000 ریال آتے ہیں $1 کے بدلے میں. اچھا, تو چلیں اس ایڑے گڑے مطلب اسی کے آس پاس ہی ہے نا. تو دیکھیے, میں تھوڑا سا جو ہے نا چاہوں گا کہ ہم اس پہ کچھ ان پوائنٹس پہ بات کریں جس پہ کبھی ہو نہیں رہی فورم سے. دیکھیے, پہلی بات تو میں جو ہمارے ملک کے لوگ ہیں ان کو یہ یاد دلانا چاہوں گا, مجھے نہیں پتا آپ کی یادداشت میں ہے یا نہیں, لیکن میں بچہ تھا, میری یادداشت میں پاکستان نے پہلی دفعہ خوشحالی کا منہ عام آدمی نے, بلو کالر
پرسن نے، ایک لیبر نے، ایک مزدور نے پہلی دفعہ خوشحالی کا تب دیکھا تھا دور جب گلف میں کنسٹرکشن بوم تھا اور پاکستانی مین پاور کو لیا گیا تھا وہاں پہ. تو ایک تیل ان کا کیا نکلا تھا، ہمارا بھی خزانہ نکل آیا تھا. یہاں پہ عام آدمی کا خزانہ نکل آیا تھا. گاؤں میں پکا گھر اسی کا ہوتا تھا جس گھر کا لڑکا مزدوری کرنے کے لیے گیا ہوتا تھا گلف میں، کچے گھر تھا. اچھا، ایک نہ آج تک وہ سلسلہ نہیں رکا، کو بہت کمی آ چکی ہے اس میں. کنسٹرکشن بوم کے دوران تو پاکستان میں خوشحالی کا ایک سمندر آیا تھا. پاکستان کا نمبر 1 فارن ایکسچینج ارنر اس زمانے میں کسی بھی ایکسپورٹ سے زیادہ یہ مین پاور تھی، ایکسپیکٹس تھے پاکستانی. تھرو آؤٹ بھٹو صاحب کے دور میں، تھرو آؤٹ جنرل ضیاء کے دور میں یہی ہمارا رہا ہے ہمارے ملک کا. جو تو ایک خوشحالی تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے ایک اچھی مینجمنٹ سے اربوں نے اپنے ملکوں کو خوشحال کیا، بلکہ وہ خوشحالی ٹرکل ڈاؤن کی پاکستان میں بھی، اور بہت سارے اور جو ساؤتھ ایشیا کے غریب دوسرے ملک تھے، ممالک تھے. لیکن پاکستان کو تو خصوصاً مہربان رہے ہیں. یعنی کہ کوٹا ان میں ہوتا ہے ویزوں کا کہ ایک ملک کو جب ایک امپلائر یہ درخواست دیتا ہے کہ مجھے اتنی مین پاور چاہیے اس کیٹیگری، تو وہ ملکوں کے کوٹے الاٹ کرتے ہیں کہ آپ کو اس مین پاور کی اتنی پرپورشن آپ کو فلاں ملک سے لینی ہے. تو پوری سعودی عربیہ کی حالت تو یہ تھی کہ پوری دنیا سے 50% لی جاتی تھی اور 50% پاکستان سے لی جاتی تھی لیبر. تو ان ممالک کے پاکستان پہ اگر ہم احسانت گننے پہ آئیں تو ان کی ہم احسانت گن نہیں سکتے. آج انفارچونیٹلی انہی ملکوں کو میں سوشل میڈیا پہ گالیاں دیتے دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، صرف اس لیے کہ آپ جو ہے ان کو دیکھنے کے بجائے کہ آپ اپنے ملکوں کی خوشحالی کے لیے کس نے کام کیا اور آپ کے ہاں خوشحالی کون لے کے آئے، کن سے آپ کے ملک کو فائدہ پہنچا، ہر مشکل میں آپ کے کام آئے، بجائے یہ دیکھنے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ بڑی بھڑک کون لگا سکتا ہے، نعرہ بڑا کون لگا سکتا ہے، نفرت اور نفرت پہ مبنی. لیکن شکیل، میں آپ کو 2-3 باتیں پلیز یہاں پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں، ریلیجن کارڈ کا استعمال پاکستان کی پولیٹکس میں بھی بہت اچھا خاصا ہوتا ہے، بہت اور بڑا بکتا ہے یہ. اور پھر بین الاقوامی پولیٹکس میں بھی ریلیجن کارڈ کو بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے، پاکستان میں بڑا بک جاتا ہے. ریلیجن اور بات ہے، ہر انسان کا مذہب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی، قومی مفادات اور چیز ہوتی ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، لوگ ایسے پاکستان میں پرسیپشن ہے کہ جیسے اگر ایران پہ حملہ ہوا ہے تو پورے عالم اسلام کو ایران کی طرف کود جانا چاہیے تھا اور کفار سے ٹکرا جانا چاہیے تھا. ریالٹی یہ اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ جی تاریخ ہمیشہ کفر اور ایمان کی لڑائی رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں یورپین اقوام، اگر ہم فرینچ اور برٹش ان کو دیکھیں کانفلکٹ کو، تو 100 ایئر وار ان کے درمیان چلی ہے، 7 ایئر وار ان کے درمیان چلی ہے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار وہ وار تھی جس میں سب سے زیادہ، اس سے بڑی وار کوئی نہیں ہوئی. میں اگر غلط نہیں کہہ رہا، میرا خیال ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھیں، میں جو بھی یہاں پہ بات کر رہا ہوں یا ہم جو بھی بات کر رہے ہیں شکیل، میں اور آپ، جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اس کو نیٹ سے چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فیکٹس ہیں یا نہیں ہیں. اور آج کل تو اے آئی ہے، بہت فاسٹ ایکسیس ہے انفارمیشن تک. تو جو 5 کروڑ، جب دنیا کی آبادی ابھی کا 1/4 بھی نہیں تھی، اس وقت 5 کروڑ لوگ یورپ میں مرے تھے. تمام قومیں سفید فام تھی، تمام قومیں کرسچن تھی جو لڑ رہی تھی. 5 کروڑ وہ مر گئے. تو اگر مذہب یا ایون رنگ اور نسل بھی کوئی چیز، ان کی تو نسل اور رنگ بھی ایک ہی جیسا تھا. ہمارے تو مسلمانوں میں تو علیحدہ ہے نا، ہماری ان کے ڈی این اے بھی ملتے ہی جلتے ہیں سارے. تو 5 کروڑ وہ لوگ، تو اگر ان میں اتحاد ہوتا، اگر ہم مذہب کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، تو کیا کرسچنز میں اتحاد تھا؟ چھوڑیں اس کو. اگر ہم آج لے لیں تو آج روس میں جو میجورٹی ہے پاپولیشن کی، وہ اپنے آپ کو آرتھوڈاکس کرسچن آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. اب ایتھیسٹ میجورٹی میں نہیں ہے وہاں پر
روس میں. امریکہ اور روس دونوں سفید فام ہیں, کرسچن ملک ہیں اور کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں. یورپین یونین کو بھی آپ اس میں شامل کر دیں. تو اگر آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سارے مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے اور مٹا دینا چاہیے کفار کو, وہ یہ سوچیں کہ اگر امریکہ اور روس مذہب کی بنیاد پر اور یورپین یونین مذہب اور ایون اپنے رنگ اور نسل اور کلچر جو ان کی ہیریٹیج ایک ہے, ہیریٹیج بھی ان کی یورپین ہے, روس کی بھی امریکہ کی بھی ہیریٹیج یورپین ہے. آپ کلاسک ان کے پڑھیں, روس کے کلاسکس پڑھیں اور امریکن کلاسکس یا یورپین کلاسکس, کوئی فرق ہی نہیں لگتا آپ کو. تو اگر اس بنیاد پہ وہ ایک ہو جائے تو دنیا کو وہ مطلب وہ کہتے ہیں نا پٹھا ٹانگ دو والی بات ہو جائے, ٹھیک ہے نا. تو کیا وہ سب ایک ہے؟ اچھا, اب ہم چھوڑے اس بات کو کہ شاہ ایران کے زمانے میں اسرائیل سے بہت سے تعلقات تھے ایران کے. اگر ہم اس موجودہ رجیم کو دیکھیں تو ہمیں ذرا سے فیکٹس کو چیک کرنا چاہیے. جب عراق اور ایران کی لڑائی چل رہی تھی, 8 سال لڑائی چڑھی ہے. آج کی جینزی کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, اور ہمارے جو جینکس کے لوگ ہیں وہ بھی, ان کو بھی کوئی یاد ہوگا. یاداشت تو ویسے بھی کم ہے, یہاں سے ویسے بھی میڈیا رائی کا پربت بنا سکتا ہے, پربت کا رائی بنا سکتا ہے, جو چاہے دکھا سکتا ہے, جس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو جب 8 سال کی لڑائی چلی عراق اور ایران کے درمیان, تو آپ کو پتہ ہے کہ ایران کا سب سے بڑا اسلحے کا سپلائر اس اسلامک کلیرک رجیم کی میں بات کر رہا ہوں, شاہ ایران کے زمانے کی بات نہیں کر رہا. ایران کو سب سے بڑا اسلحے کا سپلائر اور ان کا سب سے بڑا جو ملٹری الائے تھا وہ کون تھا؟ وہ اسرائیل تھا. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے بات, آپ اسے کر سکتے ہیں, اے آئی سے چیک کر لیں پلیز, تاکہ یہ ایکسس قریب آ جائے گی, جلدی آ جائے گی. جو مین ویپن سپلائر تھا ایران, وہ اس لیے کہ عراق کو ایک کامن انیمی سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں. عراق جیسے آج نیوکلیئر تھریٹ ایران کو سمجھا جا رہا ہے, اس زمانے میں عراق کو سمجھا جاتا تھا. ایک ملٹری ایڈوائزرز کا اور ٹیکنیشین کا ایک کیمپ نارتھ آف تہران میں اسٹیبلش کیا گیا اسرائیل سے, جو 8 سال وہاں پہ موجود رہا. 100 لوگ تھے اس میں. ونس اگین جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں پلیز اس کو چیک کر لیں. اگر یہ فیکٹس جو ہیں ان کو چیک کر لیں, کسی بھی اپنے جمنائی سے, میٹا, جو بھی آپ کے پاس اے آئی ہے. مجھے تو اے آئی کا خریدنا پتا بھی نہیں, تو میں یاداشت سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تھوڑا سا ایڈ کر دوں, ابھی میں نے چیک کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں 85 ملین تک لوگ اپنی جان سے گئے تھے, یعنی 7 کروڑ سے 8 کروڑ 50 لاکھ, اور یہ 1940 میں جو آبادی تھی اس کا 3% بنتا ہے. دیکھیں نا, وہ سارے یورپین ہی تھے نا, وہ کیا سب سفید فام نہیں تھے, سب کرسچنز نہیں تھے. تو مطلب یہ تو کبھی ملکی مفادات جو ہیں وہ مذہب ملکی مفادات کو نہیں, اور یہ اس کو تو ایرانی رجیم نے ثابت کیا, جو میں آپ کو آگے بات بتا رہا ہوں. اس زمانے میں امریکہ نے سینکشن لگا دی تھی ایران پہ, تو ان کے پاس F-4 فینٹم پلینز ہوتے تھے شاہ ایران کے زمانے کے, اس کے اسپیئر پارٹس اسرائیل نے دیے تھے ان کو. اس کے علاوہ TOW اینٹائی ٹینک میزلز تھے, وہ ان کو اسرائیل نے دیے تھے. پلیز یہ باتیں چیک کر لیجئے, مطلب اس سے پہلے کہ لوگ ان باتوں کو یکسر مسترد کر دیں, پہلے ان کو چیک کر لیں باتوں کو پلیز. وہ دیے تھے جس نے عراق کی جو بہت اسٹرانگ جو آرمڈ کور تھی اس کے ایڈوانسز کو روکا تھا. اور جو آپریشن اوپرا آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں ان کا نیوکلیئر ریئیکٹر عراق کا تباہ کر دیا تھا اسرائیل نے جی, اس کی انٹیلیجنس ٹوٹل ایران نے پرووائڈ کی تھی اسرائیل کو. ونس اگین یہ بات بھی چیک کر لیں, چیک کر لیں اس بات کو. نیٹ آج کل انفو آئی ٹی کا زمانہ ہے. جس طرح آج ایران کو نیوکلیئر تھریٹ سمجھ کر امریکہ چڑھ دوڑا ہے اس پہ, یا اسرائیل چڑھ دوڑا ہے, اسی طرح
ایران عراق کو بھی نیوکلیر تھریٹ سمجھتا تھا اس زمانے میں. یعنی کہ ایک کامن عراق کا نیریٹو اینٹی اسرائیل نیریٹو بھی بہت اسٹرانگ تھا. اسرائیل بھی عراق کو سمجھتا تھا تھریٹ. صدام حسین کے میں عراق کی بات کر رہا ہوں. اور اتنی ایکولی بگ تھریٹ جو ہے وہ اس کو ایران بھی سمجھتا تھا. تو ایران اور اسرائیل کی کوپریشن سے یہ تباہی ہوئی تھی. عراق کا نیوکلیر ریئیکٹر تباہ ہوا تھا. اگر اسرائیل سے اتنی نفرت تھی تو وہاں پہ کوپریشن کیوں ہوئی؟ کوپریشن اس لیے ہوئی کہ مفادات تھے, مذہب وہاں پہ میٹر. وہ بھی مسلمان تھے عراق. گو بائی دا وے جو گورنمنٹ تھی ایٹ لیسٹ وہ اس فرقے سے تعلق نہیں تھا ان کا جس کا ایران کی اکثریتی فرقہ ہے. لیکن عوام تو بہرحال جو عراق کی اکثریت جو تھی وہ تو شیعہ ہی ہے نا. لیکن اور بائی دا وے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو ان کے سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خمینی اور ایون جو ابھی جن کی ڈیتھ خامنائی جو ہیں, علی خامنائی جو ہیں, ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کی تحریریں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ اپنے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. عراق کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے تھے, اس کی گورنمنٹ کو, عوام کو نہیں, گورنمنٹ کو نہیں سمجھتے. تو بہرحال پلیز میں اگر علی آپ تھوڑا سا شکل میں تھوڑا سا میں گو تھرو دا ہسٹوریکل فیکٹس جو ہمارے لوگوں کی انفارمیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جس وقت کویت پہ عراق نے قبضہ کیا اور لڑائی شروع ہوئی تو ایران کو چاہیے تھا نا بھائی, اسلامی بھائی چاہ رہا تھا نا. آج جیسے پاکستانی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پوری دنیا عالم اسلام کو جو ہے وہ چھلانگ مار کے ایران کی طرف چلے جانا چاہیے ان کی طرف, تو ایران کو بھی تو پھر عراق کے ساتھ ہونا چاہیے تھا نا جب اس پہ حملہ, جبکہ آف کورس ایک اسلامی ملک پہ ہی اس نے قبضہ کیا تھا اور وہ پاکستان کا دوست ملک تھا. بہت احسانات تھے کویت کے بھی ایک زمانے میں ایکولی پاکستان میں بہت احسانات تھے. اور بائی دا وے صدام حسین کی جو یہاں پر اس وقت حمایت ہوئی اس کے بعد کویت کی ہمدردیاں اتنی نہیں رہی پاکستان کے ساتھ. اب آپ کو بہت پیچھے نظر آتا ہے وہ. اچھا, اس کے بعد جب 2000 جو حملہ تھا 2002 یا 2003 میں جو حملہ تھا صدام حسین کے اگینسٹ جو امریکہ کا حملہ تھا, اس میں جو صدام حسین کی وفادار فوجیں تھیں انہوں نے ریزسٹنس 2 جگہ پہ دی تھی, فلیجہ میں اور بصرہ میں. ایران کی ایک پراکسی جو بدر نام کی ایک آرگنائزیشن تھی اس نے ایران سے کراس اوور کیا عراق میں, اور وہ جو عراقی عرب لڑ رہے تھے امریکہ کے اگینسٹ ان کے پشت پہ جا کے حملہ کیا اور اس ریزسٹنس کو ختم کر دیا. یعنی کہ امریکہ حملہ کر رہا ہے عراق پہ اور انڈائریکٹلی ایران جہاں ریزسٹنس ہے اس کو ختم کر رہا ہے, امریکہ کی ہیلپ کر رہا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں پھر جب امریکہ کی پریزنس لمبی ہوئی تو ایران کی پراکسیز نے امریکہ پھر پراکسیز دونوں طرف کی ہو گئیں. صدام کی جو فوجیں تھیں جن کو ڈسبینڈ کر دیا گیا اس آرمی کو, تو وہ انہوں نے ISIS بنا لی, داعش بنا لی اور میلٹ کر گئی عام لوگوں میں. ان کی تھی پراکسیز اور ایران کی پراکسیز تھی جس نے USA کا ایک تو پریزنس اسٹے بہت لمبا کر دیا عراق میں اور کاسٹ بہت بڑھا دی وار کی. اس میں کچھ, لیکن وار کی کاسٹ بڑی, جانی نقصان جو ہوا, جو اس تمام لڑائی میں عراق میں لاکھوں جو عرب مسلمان مارے گئے اس میں ایران ایکولی شریک تھا. کون تھی پراکسیز, اور وہ اس کا مقصد جو وہاں پہ پراکسیز کو گھسانے کا امریکہ سے کو نقصان پہنچانے زیادہ اپنا انفلوئنس اسٹیبلش کرنا تھا, کیونکہ عراق میں آبادی جو اکثریت آبادی وہ شیعہ ہے. وہ شام میں اس کا الٹ تھا, لیکن جو اس وقت کے رولرز تھے صدام حسین وہ سنی تھے. تو ایران نے اپنا انفلوئنس, اور آج بھی وہ انفلوئنس ایکسرسائز کر رہا ہے وہ عراق میں. اس انفلوئنس کو بنانے کے لیے لاکھوں وہاں پہ عراقی قتل ہوئے. اچھا, اس کے بعد آئیے جب طالبان جب افغانستان پہ حملہ کیا امریکہ نے, بائی دا وے 2002 میں بش نے وہ جو کہا نیکسس آف ایول جو کہا,
نیکسس آف ایول تھا، ایکسس آف ایول تھا، ایکسس آف ایول تھا میرے خیال، ایکسس آف ایول. تو ایکسس آف ایول جو اس نے کہا اس میں ایران کو بھی شامل کیا. تو ایران کے فورن منسٹر نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بٹریل ہے یو ایس اے کی طرف. بٹریل دوست کی طرف سے ہوتی ہے، دشمن کی طرف سے نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس بات کو گنوا رہا تھا کہ عراق پہ حملے کے وقت، نہ صرف عراق پہ بلکہ افغانستان پہ حملے کے وقت ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا. چونکہ جو ناردرن الائنس تھی، امریکہ کے جو فٹ سولجر بنے تھے وہ ناردرن الائنس بنی تھی، اور ناردرن الائنس جو تھی وہ ایران کی سپانسرڈ تھی. اور وہ ایران یعنی کہ ایران بھی ان کو بیک کر رہا تھا، ناردرن الائنس کو، امریکہ بھی بیک کر رہا تھا. وہاں پہ کنورٹ کر گئے تھے انٹرسٹ ان کے. سو مچ سو کہ اگر بون جو کانفرنس تھی اس میں حامد کرزئی کو ڈپلومیٹک ایفرٹ سے ایران نے وہ کیا تھا، انسٹال کروایا تھا. اور حامد کرزئی امریکہ کا بھی وہی کینڈیڈیٹ تھا. تو اور اگر آپ دیکھیں تو طالبان سے اتنی شدید اس کی ایران کا، چونکہ اس وقت کامن اینیمی تھا طالبان امریکہ، یعنی کہ طالبان نے جس وقت مزار شریف پہ قبضہ کیا ہے، جب ناردرن الائنس کو پیچھے دھکیل رہے تھے، تو ایرانی کونسلیٹ کے جتنے لوگ تھے اسٹاف ان کو سڑکوں پہ ذبح کر دیا تھا، جس پہ 2002 اور 2003 میں بہت زیادہ ٹینشن بڑھ گئی تھی طالبان اور ایران میں. ایسا لگ رہا تھا کہ دے آر آن دا برنک آف وار. لیکن بعد میں جب یہ حامد کرزئی وغیرہ، جب یہ منتخب حکومتیں آئی ہیں افغانستان میں، تو انڈیا نے وہاں پہ پروجیکٹ شروع کیا. ایک ہائی وے کا پروجیکٹ تھا جو کہ بندر عباس سے سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے، اور جو پاکستان کو بیسیکلی بائی پاس کر رہا تھا، پاکستان کے سی پیک کوریڈور کو کے مد مقابل بنایا تھا. اس میں افغانستان اور ایران دونوں کوآپریٹ کر رہے تھے. 3 ملکوں کا یہ ایک وہ تھا، یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا. بعد میں جب وہ اب چلے گئے، جب یہ ان کا افغانستان دوبارہ طالبان کے ہاتھ میں آ گیا، تو بھی ایرانی رجیم اور طالبان کوآپریٹ کر رہے ہیں، جبکہ سوان اینیمیز تھے ایک دوسرے کے. تو مجھے آپ بتائیں ان تمام چیزوں میں مذہب کہاں سے آ رہا ہے؟ انٹرسٹ آ رہے ہیں نا، ملکی مفادات آ رہے ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص مذہبی نعرہ لگا رہا ہے، جس نے خود کبھی مذہب کو کوئی، یہ آج امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے بعد تو گلف اسٹیٹس کے تھریٹ نہیں بنا، ایران تو ایک عرصے سے تھریٹ بنا ہوا ہے. آپ دیکھیں جو ہوسیز کا مسئلہ تھا یمن میں، جو ہوسیز کا مسئلہ تھا، کون نہیں جانتا، کون انکار کر سکتا ہے کہ ہوسیز جو ہیں وہ ان کے پروکسیز ہیں ایران کے. وہ آئے دن میزائل چلا دیتے تھے جو جہاں پہ اصل میں آئل کی ساری انسٹالیشنز ہیں، ایسٹرن پروونس جو ہے سعودی عربیہ کا. آئے دن وہ پائرٹ بن کے مرچنٹ نیوی کو جو یہ تھے، جو ٹریڈ ویسلز تھے، ان کو حملے کر رہے تھے وہ، اور گلف کے اس کو نقصان، مسلمان ملکوں کے ہی مفادات کو نقصان پہنچا رہے تھے نا. کوئی تھریٹ، کوئی یہ آج کی تھریٹ تو نہیں، یہ تو ایسا تو نہیں ہوا کہ جی بیسز پرووائڈ کیے. اور اگر بیسز انہوں نے پرووائڈ کیے، انہوں نے عربوں نے، تو اپنے ملک کی مفادات میں امریکہ کو پرووائڈ کیے. اور بائی دا وے اس نے پے بیک ابھی کیا ہے. آپ کو یہ بھی ونس اگین لوگ کر سکتے ہیں، گوگل آؤٹ یا جو بھی اے آئی سے دیکھنا ہے کر سکتے ہیں، کہ ٹوٹل اس وقت کوئی یہ جو ابھی حالیہ تنازع ہوا ہے، اس میں کوئی 10,000 میزائلز اور ڈرونز ایران نے گلف کنٹریز پہ، یعنی کہ 83% اس کے میزائل جو تھے وہ گلف کنٹریز پہ استعمال ہوئے. باقی جو باقی ماندہ ہیں وہ اسرائیل پہ استعمال ہوئے. سادہ حملے تو گلف پہ ہوئے ہیں اس کے. یو اے ای کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. شکیل صاحب 90% ان میں میزائل انٹرسیپٹ ہوئے. اگر وہ انٹرسیپٹ نہ ہوتے تو آج یہ دبئی، ابو دھابی، ریاض، یہ سب ملبے کا ڈھیر ہوتے. نہ پاپولیشن ہوتی یہاں پہ، نہ یہاں پہ سکولز ہوتے، نہ ہسپتال ہوتے، نہ پاور پلانٹس ہوتے، نہ بریجز ہوتے. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ کا بڑا یہ بیان کہ میں پاور پلانٹس اور بریجز اڑا دوں گا، بہت جہرانہ بیان ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو بیان ہی ہے. ایران نے تو اپنی طرف سے کر دیا تھا گلف کنٹریز میں. نہیں، اگر ان کے میزائل انٹرسیپٹ ہو گئے، اور بائی دا وے کس لیے انٹرسیپٹ ہوئے، ان کے پاس امریکن ایئر ڈیفense سسٹم تھا.
ہمیں پتا ہے کہ ایران کے پاس روس کے یا چین کے ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے, وہ شیلڈ نہیں کر سکے ایران کو. لیکن اگر 90% سے اوپر, یہ پلیز ونس اگین چیک کر لیں, ان فیکٹس کو بھی چیک کر لیں, جو بھی اے آئی کے آپ کے وہ ہیں ٹولز ان سے چیک کر لیں کہ کیا اسٹیٹسٹکس کیا ہے. 90% جو یہ ایریل اٹیکس تھے جو کہ ڈرونز اور میزائل کے ذریعے ہوئے, یہ گلف کنٹریز میں انٹرسیپٹ کیے ہیں ان کی میزائل شیلڈ نے, جو ان کا ایئر ڈیفenس سسٹم تھا جو امریکن تھا. کام آئی نا دوستی, آج ڈھیر ہوتے ہیں نا, آج گھنٹرات کا ڈھیر ہوتے ہیں نا وہ. تو لوگ کنٹریز اپنے ملکی مفادات میں چلتے ہیں. کوئی یہ اگر کوئی مذہب کو دیکھیں, اتنے جذباتی نہیں, جذبات کی رو میں اس طرح نہیں بہ جانا چاہیے. ایران نے جتنا مسلمانوں کے جو اسلامی بلاک ہے, جو اسلامک بلاک ہے, جتنا نقصان اس کو پہنچایا ہے, میں اس ایران کی جو یہ رجیم ہے, جو کلیرک رجیم ہے, اتنا کسی نے نہیں پہنچایا. جب روسی طیارے ہمدان سے فلائی کر کے وہاں پہ بمنگ کرتے تھے, خود بھی IRGC کے لوگ قتل کرنے میں مصروف تھے شامی عربوں کو, یہ جو بشار الاسد کی حمایت میں. ونس اگین یہ بھی کر کے دیکھ لیں, AI سے پتہ کر لیں. کوئی 7.5 لاکھ بندہ مرا ہے وہاں پہ سیریا میں, یہ سول وار تھی ابھی جو ہوئی تھی. تو جو غازہ جس طرح برباد ہوئے, الیپو اس سے کوئی ڈفرنٹ نہیں تھا, اس کی حالت بھی وہی تھی, بچے بھی مرے, عورتیں بھی مرے. 7.5 لاکھ لوگ مرے اس میں, اس سول وار میں. روس کے طیارے, کیا روس مسلمان ملک تھا؟ کیا شام کے لوگ مسلمان نہیں تھے؟ یہ لوگ فلائی کرتے تھے ان کے ہمدان سے. اچھا, پھر آپ مزید لیں, ایون پاکستان میں جو فرقہ, لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا, 1980s میں ادھر بے انتہا سیکٹیرین وائلنس رہا ہے پاکستان میں. ہمیں پتا ہے کون سے متعارف گروہ تھے, جو کون سے 2 متعارف ممالک تھے, بلاکس تھے, جو یہاں پہ سپورٹ کر رہے تھے اپنی پراکسیز کو. اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں تو یعنی اگر ہم اس کو اٹھا کر دیکھیں حالیہ تواریخ کو, انفارچونیٹلی یہ چیزیں کبھی بھی میڈیا پہ یہاں پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی, لیکن یہ فیکٹس, یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں جو چیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ فیکٹس بالکل ایسے ہی نہ ہو جیسے بیان کیا جائے. میرا کہنے کا مطلب, میں ایران کو بھی اس بات پہ برا نہیں کہہ رہا کہ ایران نے جو کچھ کیا, اگر اسرائیل سے کوآپریٹ کیا, اگر امریکہ سے ان فیس آف کامن انیمی امریکہ سے کوآپریٹ کیا, روس سے کوآپریٹ کیا, ناردرن الائنس کے ساتھ, یہ سب ملکی مفادات میں اس نے کیا, اپنے ملکی مفادات جو وہ سمجھتے تھے, جو ان کی پرسپشن میں ملکی مفادات تھے, چاہے وہ ان کی عوام کے مفادات میں نہیں بھی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملکی مفادات جو ہیں وہ اول ہوتے ہیں, وہ پہلے آتے ہیں. تو پاکستانیوں کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملکی مفادات کہاں پہ, بجائے اس طرح کہ اتنے ہلکے ہوں کہ آپ جذبات کی رو میں اس طرح بہ جائیں. ہم گلف کنٹریز ہمارے دوست ملک ہیں, ان سے ہمیشہ ہمیں فائدہ پہنچے. آنیسٹلی اسپیکنگ, جیسے میں نے آپ کو بیان کیا, میری عمر کے لوگوں سے پوچھ کے دیکھیے, آپ کو پتا ہوگا شکیل, پاکستان میں خوشحالی کا دروازہ کھلا ہی گلف اسٹیٹ سے تھا. جی, بہت سے ٹیپ ریکارڈر بھی آیا کرتے تھے نا وہاں سے, VCR آتے تھے, کیسٹ پلیئر. دیکھیں لوگوں نے پہلی دفعہ یہ سیلز والے ٹرانزسٹر گاؤں میں دیہاتوں میں, چونکہ بجلی نہیں ہوتی تھی, بیٹری سیل خرید کے جو ہے وہاں پہ چوپال میں لوگ بیٹھ کے خبریں سنا کرتے تھے, گانے سنا کرتے تھے. تو جو ہے یہ ہم نے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں پہ الیکٹریشین پلمبر ملتا نہیں تھا شہروں میں, آپ گھر میں آپ کے کوئی پرابلم, چونکہ سب گلف میں پہنچے ہوئے تھے. تو بلو کالر اشرافیہ کے پاس تو پیسہ پہلے بھی تھا پاکستان, لیکن جو بلو کالر بندے کی جو بن آئی تھی, جو لاٹری نکلی تھی گلف میں, اتنا بہرحال ہمیں احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور نیر صاحب, اس زمانے میں آپ کو پتا ایک فلم بھی بنی تھی کمال کی نا, اس کا نام تھا چلو چلو دبئی چلو. وہ پہلے پلے بنا تھا. جی ہاں, ایک فلم بھی تھی. اور دوسرا پہلے ٹی وی پہ, جی آپ نے جو بات کی نا کہ اسرائیل نے اسلحہ دیا ایران کو, تو اسی طرح سے امریکہ نے بھی اسلحہ دیا. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور اسکینڈل تھا, اس کا نام تھا ایران کانٹرا اسکینڈل. اور بائی دا وے جی ایران سے وہ پیسے لیتے تھے, اسلحہ دیتے تھے, اور
निकारागुआ की जो गवर्नमेंट थी सैंडिनिस्टास, उनके खिलाफ जी जो जी बागी लड़ रहे थे, कॉन्ट्रास उनको कहते थे, उनकी जी जी रेगन एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प किया करती थी। और उसमें एक जी बड़ा जी मशहूर कैरेक्टर था कर्नल ओलिवर नॉर्थ। ओलिवर नॉर्थ, और जी, जी बिल्कुल, जिसने खोला था, इसको एक्सपोज किया था इस ही वाज एक्चुअली अ विक्टिम ऑफ दैट स्कैंडल। बाद में जी जी। काफी वो डिस्ग्रेस हुए। तो बहरहाल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। एनी अच्छा कंक्लूडिंग शकील, थॉट? आपको पता है कि इसको फैसिलिटेट किसने किया था? ये जो ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल था, ये जो इसको ये जो असले की डील थी, उसको फैसिलिटेट इसको इसराइल ने किया था। फैसिलिटेट, ये भी चेक कर लें प्लीज, इसको भी चेक कर लें आप एआई टूल से। इसको इसराइल ने मीडिएट किया था इसको, क्योंकि तो जो है, मतलब प्लीज, ईरान भी हमेशा अपने अपने मफादात में चला है। ईरान की रजीम की बात कर रहा हूं मैं कोई ईरान की रजीम के यहाँ पे कोई खिलाफ, मैं सिर्फ मेरा जो एम्फोसिस है, मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान ने सही किया या गलत किया, ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि मजहब जो है वो कौमों को या मुल्कों के उनको रिप्लेस नहीं कर, मजहब है हमारे, हमें बहुत अजीज है, हमारे अपने मजहब, हर एक इंसान का अपना मजहब होता है, ठीक है, वो एक ज़ाती मसला है। लेकिन कौमों के फैसले, जियो पॉलिटिक्स के फैसले इस पे नहीं होते। अगर होते तो आज मुसलमान एग्जिस्ट कर रहे होते दुनिया में। आप मुझे बताएं, यूरोप जब कॉलोनियलिज्म का जमाना था, उसमें इतना स्ट्रांग था यूरोप, अगर वो एक होते, मुत्तहिद होते, तो और सचमुच वो मुसलमानों को दुश्मन समझते, तो कोई मुसलमान होता? 1920 में कोई मुसलमान मुल्क ऐसा नहीं था जो इंडिपेंडेंट था। तो जो है इन हालात में ऐसा नहीं है, जो कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह परसीव मामलात को किया जाता है पाकिस्तान में आम आवाम, वो वैसे नहीं है, दुनिया इस तरह नहीं चलती। दिस वर्ल्ड इज टू कॉम्प्लिकेटेड। यस, जी बिल्कुल ठीक, जी। बिल्कुल ठीक। तो थैंक यू और वेरी मेरा ख्याल है मच। वेरी सिंपल, वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सिंपल। सिंपल ये है कि आपको अपने मुल्क की मफादात देखने, लेकिन मेरा मुल्क मतलब की है कि मफादात। हाँ, मेरा मतलब ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखें। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रे इन दिस वर्ल्ड। जी सो बिल्कुल थैंक यू दुरुस्त है। वेरी मच नय्यर साहब। और अगर कोई शुक्रिया दोस्त बहुत, अपोजिंग व्यू देना चाहें तो दे आर वेलकम। थैंक यू अगेन। जी शुक्रिया।